بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو بخشش کی طرف، وَسَارِعُوا جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس انعام کی طرف جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف ہے، وَجَنَّةٍ، مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس انعام کی طرف جلدی کرو جسے جنت کہا جاتا ہے. عرضها السماوات والارض، اور جنت وہ انعام اللہ رب العزت اب اس کی خوبی بتا رہا ہے کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اتنا بڑا وہ انعام ہے کہ آسمانوں اور زمین جتنی بڑی وہ ہے. اعدت للمتقین، اللہ فرماتا ہے یہ انعام میں نے متقین کے لیے تیار کیا ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ رب العزت کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں انسان اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش جنت کی طرف جلدی کرے. یہ پیغام اللہ رب العزت نے بتایا. پھر جنت کی وسعت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لوگ سمجھ سکے، کیونکہ سب سے وسیع چیز جو انسان دیکھتا ہے وہ یا زمین ہے یا آسمان ہے، اور اللہ نے اسی زمین اور آسمان کے ساتھ اس کی تشبیہ دی تاکہ سمجھنے میں انسان کو آسانی ہو سکے. اگر تمام آسمانوں اور زمین کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت ملے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا، اس کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے. آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے کہ جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا کہ پھر کہاں ہے؟ تو فرمایا آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے. سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور آج ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ رب العزت آج کے دن ہم سب کا اس مسجد کے پر نور ماحول میں
حاضر ہونا اور اجتماعی شکل میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت اور پرسعید لمحات میں جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سورہ مزمل میں إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ کیوں؟ بے شک اللہ سے مانگو، اللہ رب العزت إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ ساری باتیں آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں اختیار کرنے کی یا بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شکر و استقامت اور اعمال صالحہ پر انسان جو ہم نے ایک رمضان المبارک میں ایک روٹین بنائی تھی وہ جاری رہ سکے، اس پہ مداومت جاری رہے، اس میں ہمیشگی جاری رہے۔ جو نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کاٹا نہ جا سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے جہاں اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتا ہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ رب العزت سے مغفرت کا طلبگار ہے، یجد اللہ غفورا رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، اللہ کو ہمیشہ وہ پائے گا کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ اس کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ کثیر، اور جو لوگ والذین اذا فعلوا فاحشة، وہی بات اللہ رب العزت دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا انسان اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ذکر اللہ کو یاد کرو، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی طلبگار کرو۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش سکے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، ولم یصروا، اللہ کو یاد کرو، اپنی گناہوں سے معافی مانگو، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہم یعلمون، بندے سے انسان سے تو کوئی چیز چھپا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہم یعلمون، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو وہ سب کچھ جانتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ہے نا، پیسے دے کر انسان گناہ کو خریدتا ہے، اپنا وقت صرف کر کے انسان برائی کی طرف جاتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت اسے پکار رہی ہوتی ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا نا، ایک جگہ پہ لذیذ کھانے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف باسی کھانے، گند پڑا ہوا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو عمدہ کھانے کو، عمدہ چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اور گندی چیزوں کو وہ کھا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں حلال ان کی بیویاں موجود تھیں اور پھر بھی وہ باہر جاتے تھے، وہ خیانت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی مصروفیت کی وجہ سے، مسجد میں اذان ہو چکی ہوتی ہے، ہر انسان کے ساتھ شاید ایسا ہوا، گزر جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوسری جگہ پہ فرمایا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، آگے بڑھو۔ اور قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا شان ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا خستہ حالت ہے ان گناہ گاروں کی۔ اور پھر تیسری اللہ رب العزت نے کیٹیگری بھی بیان کی
وہ کیا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو دوڑ دوڑ کے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، یہی اللہ کے برگزیدہ بندے. اور یہاں بھی اللہ رب سابقوا الی مغفرۃ من رب، وہ فکرہ اللہ نے والسابقون السابقون، سابقوا الی، بڑھ چڑھ کر مغفرت کی طرف دوڑو، من ربکم، اللہ کی طرف مغفرت طلب کرو، وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور ایسی جنت جو اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان جتنی وہ وسیع ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہاں پہ اعدت للمتقین، یہاں وہاں یہ فرمایا تھا، یہاں یہ فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے کہ جو للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے ایمان پہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے جو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کے ساتھ جو ہم نے استقامت کی دعائیں مانگی ہیں اس گزشتہ کچھ عرصے میں، رمضان کے مہینے میں، اس پہ قائم رہنے کی کوشش کیجیے، اس پہ اپنے آپ کو دائم رکھنے کی کوشش کیجیے. آپ دائم رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی جائے گی. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اگر آپ یہ کوشش کریں گے یقین کیجیے کہ اللہ فرماتا ہے من یرد اللہ بہ خیر، اللہ جسے خیر عطا کرنا چاہتا ہے دین کی طرف اس کے راستے کھولنا شروع کر. آپ پریکٹس، آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کو کتنی اللہ کی برکتیں عطا ہوں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت کی ذات، وہ اللہ رب العزت، یہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، من صلی رکعتین بعد صلاۃ العشاء، چھوٹی سی بات ہے اور پہاڑوں جتنا اللہ ثواب عطا کر رہا ہے. عشاء کی نماز کے بعد مکمل کی نماز اگر کوئی 2 نوافل ادا کرتا ہے یا او اکثر یا اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ نوافل ادا کرتا ہے، بات للہ ساجدا او قائما، تو اللہ فرماتا ہے میں اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہوں گویا اس نے پوری رات بات اللہ کے لیے گزار دی، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اس لیے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کیجئے. کہیں وہ جو ہم نے عید والے دن جو حدیث پڑھی تھی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہیں گھیر لیا جائے. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات پہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سنتے ادا فرمائے.